السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے میں جو حاضر ہوا ہوں، اکثر میں دیکھتا ہوں اپنے آس پاس کے لوگوں میں ایک سوال ان کے نزدیک ڈسکشن میں رہتا ہے کہ ہم ہر چیز کو کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پہ اذکار کی بات آتی ہے جہاں پہ کوئی کہے کہ جی یہ والا وظیفہ کیوں نہ پڑھ لیں، ہم مانگ تو اللہ سے ہی رہے ہیں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا چلوں۔ آپ کی شیطان سے دشمنی ہے نہیں ہے وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا سکون خالی قبر میں جا کر ہی ہمیں ملے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی میں ریلیجیس نہیں ہوں، میں مذہبی نہیں ہوں، تو یہ کہنے سے آپ کی بچت نہیں ہو سکتی۔ ہر معاملے میں ہر جگہ پر آپ کا اس سے ٹاکرا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان کو اگر ہم صبح شام پڑھ لیں تو ہمارے لیے خیریت اور عافیت کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور جہاں تک دین کا معاملہ ہے، ہر چیز میں طریقہ موجود ہے۔ آن لائن ویب پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سنہ.com ہے، قرآن.com ہے، وہاں پہ جا کر ہم چلیں، ہمارے پاس یہ صحیح بخاری کے والیوم اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں، تو کم سے کم ہم آن لائن جا کر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس میرے ایک دوست کا فون آیا، یار سلمان بھائی دعا کریں میرے لیے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نمازیں پوری رکھو اور صبح شام کی دعائیں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ نہیں یار میں کر تو سب کچھ رہا ہوں، بس میرا کام اٹکا ہوا ہے، میں تو ساری دعائیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا نام یا رزاقوں کا بھی ورد کر رہا ہوں۔ میں کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو کس طرح ورد کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بس یا رزاقوں نہیں۔ میں کہا کیسے پڑھتے ہیں، ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں۔ کہتے ہیں بس یا رزاقوں یا رزاقوں یا رزاقوں۔ تو دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی بات ہے، رزاق جیسے ہم نے دیکھا ہے کرکٹر ہے رزاق، عبد الرزاق، ٹھیک ہے، انسان کا نام ہے، اسی طرح جنات کا بھی نام ہو سکتا ہے رزاق۔ سوچنے کی بات ہے، آپ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کریں گے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ وہ مجھے پکار رہا ہے، لیکن جو آپ کے آس پاس جو اگر شیاطین موجود ہیں وہ تو بولے ہاں بھائی رزاق کو بلاؤ، رزاق کو یاد کر رہا ہے بندہ، یہ رزاق کے نام کے جو جتنے بھی ہوں گے نا جنات وہ آپ کے آس پاس آ جائیں گے۔ تو بڑے سوچ سمجھ کے ہر بات کرنی چاہیے، ایسے ہی نہیں شروع ہو جانا چاہیے۔ میں نے ان کو بولا میرے بھائی یا اللہ یا رزاقو پڑھو یار، یہ کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ رزاق کے نام کے تمام آ جائیں گے آپ کے پاس۔ چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہمیں ہر چیز میں سوچیں کہ کیا ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں کیا اس میں ایسا تو نہیں کہ جنات اور ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیم ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ گھر کے اندر آ رہے ہیں، اس وقت فون بھی آئے تو آپ مت اٹھائیے، آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے انٹر ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولیں، بسم اللہ بولیں، اور گھر اگر خالی ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بولیں، تو یہ تمام کلمات ادا کریں۔ اسی طرح آپ اپنی اہلیہ کے پاس جا رہے ہیں، اس کو ٹچ کر رہے ہیں، آپ کی بیوی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اور بغیر جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری بیوی کو اور اس سے جو اولاد ہوگی اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں اس کو شیاطین سے محفوظ رکھنا۔ ہم یہ نہیں پڑھتے، تو اگر کوئی شیاطین آپ کے آس پاس ہوں گے تو وہ بھی آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھیل کود کریں گے۔ تو یہ بڑی نازک معاملات ہیں، دعائیں سیکھنی چاہیے، عربی میں نہیں آتی اردو میں ہی پڑھ لو بھائی، لیکن اس کے لیے آپ کو کتابوں کو کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ ایسے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ معاملات ہیں۔ اب جیسے آپ گھر میں ہیں، گھر میں آپ نے نہیں دعا کی، آپ کے ماں باپ نے کر دی، آپ کے بڑوں نے کر دیا اور کسی نے کر دی، گھر میں خیریت عافیت رہتی ہے،
آپ ہوٹل میں گئے، ہوٹل میں جب ہم جاتے ہیں اپنی بیگمات وغیرہ کے ساتھ تو کبھی نہیں دعا پڑھی، نہ السلام علیکم یا کسی بھی طرح اللہ کا نام لیتے ہوئے داخل نہیں ہوئے۔ اب جب آپ کہیں پہ بھی داخل ہوں گے اور اللہ کا نام نہیں لیں گے تو آپ کے ساتھ شیاطین بھی داخل ہوں گے اس جگہ پر۔ پھر اس کے بعد آپ وہی اگین ایک دوسرے کے پاس آئے اور آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کیا تو آپ کے لیے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی ساری عمر وہ بھگتے گی کہ ابا نے دعا نہیں پڑھی تو بس اللہ معاف کرے۔ تو معاملات دعاؤں کو یاد کیجئے۔ ہم اپنا انڈر ویئر تک لینے کے لیے برانڈ نیم دیکھتے ہیں یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بھی کمفرٹیبل ہو، یہ ایسا ہو یہ ویسا ہو، یار یہ تو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، ان میں غور کرو۔ اسی طرح کوئی وظیفہ لے لیں، وظیفہ بتایا جی کہ وہ درود شریف کے ساتھ اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ غاشیات 7 دفعہ پڑھیں، یا پھر اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ غاشیات 3 دفعہ پڑھیں، سورہ مجادلہ 2 بار پڑھیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کم سے کم 7 درود شریف پڑھنے کے فوائد ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس طرح کے اعمال، اس طرح کے جو عملیات ہیں، ان میں یہ کہاں ہے کہ شیاطین آپ کے پاس نہیں آئیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں اسے نہ کریں، ان کا نہ کرنا بہتر ہے۔ قرآن شریف میں سورہ نحل میں آیت نمبر 98 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ لوگوں جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگو، پڑھنے کا ارادہ کرو، تلاوت ہی نہیں خالی پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اب جیسے یہ عمل وغیرہ آپ کو عام دکھتے ہیں، یہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ یہ پڑھ لیں، بھائی اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی آپ کے اوپر، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو پڑھنے سے پہلے بتایا ہے کہ جی آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں اور پھر قرآن شریف پڑھنا شروع کریں۔ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ہر چیز کے بارے میں پرکھا کریں کہ کیا اس کے پڑھنے سے ایسا تو نہیں چلو میرا یہ معاملہ صحیح ہو رہا ہے، کبھی اور کوئی معاملہ تو نہیں کھڑا ہو رہا۔ جیسے دواؤں میں ہوتے ہیں نا سائیڈ ایفیکٹس، ان چیزوں کے بھی پڑھنے کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بالکل اگر شور ہو کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے تب تو کریں، ورنہ نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، تقدیر جو ہے نا، ہمارے بس میں تقدیر کو چوز کرنا تو ہے، اس کا بدلنا ہمارے مقدر میں نہیں ہے، ہم نہیں بدل سکتے تقدیر کو۔ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ذرا سی محنت کر کے یہ جان لیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں جو عمل کرنے لگا ہوں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔ آپ نہیں کرتے، آپ اب اس تقدیر کی اس کیٹیگری میں آ گئے کہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ محنت کر کے آپ دیکھ سکتے تھے یا آپ کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن آپ نے خود تو شعور ہے نا، خود دیکھنا چاہیے نا۔ آپ نے نہیں دیکھا، جس وجہ سے بھی آپ کو نہیں پتہ چلا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے دعا نہیں کی، کم سے کم اپنی زبان میں نہیں کی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مخلوقات کے شر سے بچانا، آپ نے نہیں دعا کی، اور آپ نے مثال کے طور پہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں، آپ بیوی کے پاس چلے گئے، ایکٹیویٹی کی، اب شیاطین آتے ہیں، اس میں آپ کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے تو اپنی تقدیر چوز کر لی تھی اس وقت سٹارٹ میں۔ اب آپ کے ساتھ جو ہوگا معاملات وہ آپ بدل نہیں سکتے۔ ہاں دعا سے اور کثرت استغفار سے اور درود شریف کی کثرت سے انشاءاللہ آپ کی معاملات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جو کہتے ہیں نا سیف پلے کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہر چیز میں ڈھونڈنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس کے میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور تقدیر کی دوسری قسم ہے اٹل فیصلہ ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ جی اب کھڑے ہوئے ہو، ایک ٹانگ اٹھاؤ، آپ اٹھا لو گے، دوسری بھی اٹھاؤ، نہیں میں کیسے اٹھاؤں، میں تو گر جاؤں گا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ چینج نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قانون چینج نہیں ہوگا، چینج آپ کو ہونا پڑے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہر معاملے میں خیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
احکامات کو فالو کریں. قرآن شریف پڑھنے سے پہلے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور صبح شام کی دعائیں نہ چھوڑیں، کسی صورت نہ چھوڑیں. چلیں اس بات کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.